الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال کوئی ان زبان خاموش نہ رہے نبی رحمت دی بارگاہ دے وچ اس طرح حاضری لگواؤ کہ نبی رحمت ساڈے تے راضی ہو جان محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا لجپال نبی میرے نبیاں چوں نرالے نے لجپال نبی میرے نبیاں چوں نرالے نے سونے دیا یاداں دے گھر گھر چ اجالے نے اللہ بجھا سکدا جڑے دیوے دلائے اندر
بالے نے جڑے دیوے دلاں اندر میرے مدنی بالے نے اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی رحمت سید الانبیاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر زی وقار گلشن علماء کی بہار محترمی و مکرمی خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت عظیم نقطدان حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض احمد قادری صاحب اور سٹیج تے بیٹھے جتنے ثنا خان مصطفیٰ محترم محمد شفیع مغل صاحب ان کی بے محفل ادیب ملت محترم محمد عمران اویس صاحب اور محترم محمد میاں محمد منشا صاحب پیر طریقت رہبر شریعت اے پیر اگر شکل و صورت ہے نا رسول اللہ دے غلامہ ورگی اکھ چونجو نہیں سکدے پہ سیدزادے دے اللہ انہوں سلامت رکھے میں انہوں دی کچھ آبکوشی نہیں کر رہا دادی قسم روح راضی ہو جاندہ بندہ جو سید دلبر شاہ صاحب نے رکھتے سید یہ ہو جاتا ہوگا سید سارے سونے میں علماء فرماندے نے جدوں سید شریعت دا پابند ہوندا نا ادو بہت زیادہ سونا لگتا ہے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد دلبر حسین شاہ صاحب گیلانی اور بانیان محفل محمد حسین کھوکر صاحب اور دیگر انہاں دے رفاقہ جنہاں اس محفل نو سجایا ہے اللہ پاک انہاں دے گھرانوں اپنے محبوب دی محبت دے نال سجا دے جڑے دوست دور دراز تو سنن واسطے آئے نے سنن تو بعد اللہ پاک انہاں دے دلانوں صاف کر کے صرف اور صرف اپنے محمد مصطفیٰ دے واسطے رکھ اچھی بانر کہہ دو سبحان اللہ گل نو شروع کریے بالکل 12 تو ان تک ٹائم چلا گیا چلو جی اللہ سلامت رکھے اللہ تواڈی محبت نو سلامت رکھے جی محترم جی 4 بجا لو اللہ فضل کرسی انشاءاللہ ایدوں نہ کمی ہے اسی جس تک میری کوشش ہوسی میں تو 6 بجے تک بھی چلا سا لیکن ہر چیز دا تقاضا ہے اس کہ ابھی اسی تو گرو پنجابی دی کہاوت بھی نہیں تو گرو ویلا ہے تو سمجھے سارے ہی ویلے ہیں اس واسطے میں اس چیز دا نہیں قائل ہوں ذکر رسول سنن واسطے دل نو فراخی دینی چاہیے بندہ تنگی چ نہ بوے اسی جانے ہیں محفلاں سنن دوسرے جو دوست احباب بلاندے نے تے لوگ قسم چک کے میں نہ تسی حلف دے دو اس گل دا جو لوگ گالاں نہیں کٹ دے گے لوگ آندے کہڑے پڑھنے مولویاں پا چھڑے لوگ آندے چنڈے چھڑا ساڈے اس کو اللہ کہ وہ بیچارہ کوئی گانے نہیں گا رہا ہوندا ایو عطا اللہ ساری رات لگا رہے تو سبحان اللہ بھی آکھی رکھ دو اللہ کہ آکھنا اللہ دے ذات کو ڈرنا چاہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور خدا دے بندے کوئی خوف خدا دل وچ پیدا کر او مصطفیٰ دی نعت نہیں پڑھ رہا او کنجراں والے کام سکھا رہا ہے اسی اوتھے بڑے خوش رہنے ہیں محفل سانو 12 بجے سانو وہ مولوی صاحب کتھے لے گئے بہرحال اللہ پاک سلامت رکھے اللہ پاک نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق سادہ جہاں ترجمہ کریے سادہ جہاں مفہوم میرے تے سارے جتنے بیٹھے نے اور میں بول گیا استاد محترم مولانا منیر صاحب معاف کرے اللہ پاک صاحب نے سلام میرے تے پیواں دی عمر دے سارے بیٹھے تے سادہ جہاں ترجمہ میں انہاں دے سامنے وہ میں نہیں آندا ہوندا میں اتنا بھی یقین آ کہ مینوں سر کوئی نہیں اللہ دا شکر ہے ہاتھ پا کے ویکھی سر لگ جاسی
سادہ جا ترجمہ میں کردا پیا بھی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. قرآن سن کے بھی سبحان اللہ بندہ نہ آکھے تو بندہ کدوں آکھے؟ یہ انہاں سلطان باؤ دا شعر تبے کا مسجد دی چچ بیندی ہوتی. اللہ فرما رہا سادہ جا ترجمہ محبوب دی زبانی ہے میرے محبوب اپنے لباں نو کھول کے وچوں میٹھا میٹھا بول. تے جدو محبوب بولدا تے پھر کیویں بولدا؟ ایویں نہیں شاعر نے کیا میٹھے میٹھے بول ذرا بول میرے سونیا میٹھے میٹھے بول ذرا بول میرے سونیا کنت کنز والے راز کھول میرے سونیا کنت کنز والے راز کھول میرے سونیا. اپنی امت میں ارشاد فرما دو کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جوانا کہہ چھڑو سبحان اللہ موتیاں لیو. ترنم میں لاواں گا لیکن میں اپنے مطلب دلاواں گا. اللہ فرما رہا ہے محبوب سادہ در چد میں تو سمجھانا محبوبہ لباں نو کھولتے انہاں فرما دے جدو موت بندے دے کول آوے گی بندے نو نانی یاد آ جائے. اے سوکھا تے پنجابی دے ترجمہ موت نال جدو بندے دی ملاقات ہوے گی بندے نو نانی یاد آ جاوے گی. کیویں؟ وہ جٹکے بندے ہو جٹکیاں گلاں تہاڈے نال کراں اوتے تے میں سیگے کڈن لگ پواں میں ترکیباں کرن لگ پواں بے دی میں جملہ انشائیہ کراں جملہ فعلیہ خبریہ کراں او دا تانوں کی سور لگنا بھی کہ تو انا اپنی گیت گانا پیا. سوکھے دے ترجمہ جدوں موت بندے کول آوے گی بندے نو نانی یاد آ جاوے گی. تسی اپنے ہتھاں دے وچ کئی مردے نہیں ویکھے لکھاں جنازے اٹھدے اسی ویکھ رہے ہاں پر ساڈی زندگی نہیں بدلدی پئی. روزانہ گلی محلے دے وچوں جنازہ گزردا ہے جنازہ ایک آواز دیندا ہے اللہ دے بندے میں جا رہا ہاں میں کچھ نہیں کھٹیا گا کچھ کھٹ کے آئی. قبر دی منزل بڑی اوکھی آ. حضرت عثمان غنی جدو قبرستان دے اندر آون بے کے اکھاں دے وچوں اتنے آنسو آون کہ داڑھی تر ہو جاوے. کون عثمان غنی جی دے بارے میرے نبی فرمایا کہ عثمان فی الجنہ عثمان جنت دا حقدار ہے گا. عثمان جنت وچ کتی جنتی تے جدو قبرستان اندر آمن داڑھی تر ہو جاوے لوگ پوچھن صحابہ کہ عثمان غنی یہ کی وجہ ہے آکھن کہ میرے رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر دی منزل پہلی منزل ہے اتھو بندہ پار ہو جاوے اگے بندے نو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے گیاں. تے آج اسی کس طرف جا رہے ہیں؟ ساڑھا زندگی دا معیار کی ہے گئے نہ خوف خدا نہ شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ اللہ دا خوف نہ رسول اللہ دا کوئی پاس. کل قبر اندر رسول اللہ نے منہ کوئی نہیں وکھانا سا. جڑے نبی رحمت قبر دے اندر بھی دعا کرن حضور ماں دے پیٹ اندر پیٹ دے وچوں باہر تشریف لے کے پہلے دنیا دے اوتے آ کے میرے نبی نے سجدہ کیتا. سجدہ کر کے کہا ربا میری امت بخش دے. جس نبی نو غاراں دے اندر وقت ملیا تے یہ گل کی ربا میری امت بخش دے. نبی دے جسم تے لوگاں نے پتھر مارے حضور دے جسم مبارک وچوں خون نکلیا. خون نکلن تو بعد بھی حضور نے کہا ربا میری امت بخش دے. مکے تو لوگاں حضور نو دکے دے کے نکالیا حضور نے کہا ربا امت بخش دے. اس دین نو بچان دی خاطر نبی علیہ السلام دے دندان دے حصے شہید ہو گئے پھر دعا دیتی ربا امت بخش دے. اس دین نو بچان دی خاطر نبی علیہ السلام دے گل دے وچ کڑی پیوست ہو گئی. مارے ہے نا جنگاں تسی اگر کسی لڑیاں ہونی پتہ کی لڑنیاں نے جڑے 10 منٹ مسیح تے بیٹھ کے اللہ رسول دا ذکر نہیں سندے اس جنگاں چ خاک جا کے کرنا. نعرے ساڈے اگے نے اسی امریکہ فتح کر لاواں گے اسی افغانستان فتح کر لیں گے. حال ساڈا ہے کہ ریڑی دے پیچھے بھی لکھیا ہوندا جلنے والے کا منہ کالا.
امت مصطفیٰ اتنی گر گئی ہے کہ کھوتی ریڑی تو بھی جلدی پئی ہے. کھوتی ریڑی تو پیچھے لکھا ہوں جلنے والے کا منہ کالا. یار ساڈا یہ معیار نہیں ہے گا سی. ایک محمد بن قاسم کتوں چلیا کتوں تک فتح کرتا آ گیا. ایک حضرت عمر فاروق نے 65 ممالک آج اتنے حکومت کر رہے ہیں جتھے کلے عمر نے حکومت کی ہے. لوگ مولا علی المرتضیٰ دا نام سن کے کم جاندے ہیں سن یار کس شیر خدا دا نام لے لیا گیا. اس امت دا معیار ہے جلنے والے کا منہ کالا. کھوتی ریڑی تو یار کسی نے کی جلنا ہے. کولر کوئی لوا دے پنڈ چنا او دے نال گلاس رکھ دین تو انہوں سنگلی پا کے رکھ دین. کوئی گلاس نہ چک کے لے جائے ساڈا معیار ہے. اسی امریکہ فتح کر رہے ہیں. فرمایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے بندے نو نہ نہیں یاد آ جاوے گی. تسی ویکھیا جدو بندے فوت ہوندے نے بندیاں دے نک دی ہڈی ٹیڑھی ہو جاندی, ہاتھ پیر بندے دے کام کرنا چھڑ جاندے نے. لیکن یہ انہاں لوگاں واسطے جڑے منکر رسول ہے, جڑے تواڈے ورگے عاشق رسول ہون گے پیراں دے پیراں تے ہاتھ لا کے نا جڑے انہاں نوں منن والے ہون گے کل اوتھے پریشان نہیں ہون گے. انہاں لوگاں واسطے کسی نے کیا موت کی سختیوں کا اس لیے منتظر ہوں, سنا ہے قبر میں دیدار ہوگا. بلال حبشی پاک دنیا تو جان لگے چہرے دوتے پر مسکراہٹ پریشانی ہی نہیں, کوئی موت دا خوف ہی نہیں. زوجہ کول بیٹھی ہو سکا بلال میرے سر دا تاج ہے گا جا رہے ہیں گا میرے واسطے تو بڑا اوکھا وقت ہے. آپ نے فرمایا تیرے واسطے میرے واسطے کوئی نہیں. کیا جی کیوں؟ کیا کہ اے جڑی زندگی ہے سی رسول اللہ دے قدماں وچ گزاری سی. حضور چلے گئے میں دیوانہ وار پھردا سا پریشان سا کدو حضور نال ملاقات ہوے گی. موت کی سختیوں کا اس لیے منتظر ہوں, سنا ہے قبر میں دیدار ہوگا. اکھا بند ہون گیا لوگ قبر وچ رکھن گے مصطفیٰ تشریف لے کے آ جاؤں گے. حضور نو ویکھ کے میں خوش ہو جاواں گا. اور اس موت وال جدو پیر باہو رحمت اللہ لے گئے کہ موت کی آپ فرماندے نے جوندے کی جانن اسار مویادی اتسار خرچ لڑی دا گھر دا ایک بچھڑا اور ماں پیو والا ایت دوجا عذاب قبر دا ہوت میں قربان اونا تو میرا کامل باہو جڑا وچ حیاتی مر فرمایا کہ موت جدو آئے گی بندے نانی یاد آئے گی جدو حضور دے غلامہ نے سنی حضور دے غلام پریشان ہو یا رسول اللہ اتنی موت دی سکتی اور تان پھر دسا دی کتنی سکتی اچھی وانا کہہ دو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ پتہ کڑے نبی ایک روایت کے جنہ دی لڑی دے وچوں نسل وچوں 60,000 نبی پیدا ہوئے. ایک روایت دوجی کہ جنہ دی نسل مبارک دے وچوں 40,000 نبی ہوئے تے جنہ دے وچ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ بھی ہے.
جدا ایک پتر چودھری ہوئے نا پینڈ دا وہ دی لات نہیں چھلے لگ دی تے جس نبی دی نسل وچوں 40 یا 60 ہزار نبی ہوئے اس نبی دا مقام کتنا اونچا ہوئے کی خیال ابراہیم خلیل اللہ دی بڑی یاری سی اسرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام نے گل کیتی بھی جدوں تو کسے مسلمان دی روح کھچنا ہے تے کافر دی روح کھچنا ہے تیری شکل کی ہو جی ہوندی ہے میں کہا جی دس دینا آپ نے فرمایا دس میں کیا حضور تسی ابراہیم خلیل اللہ ہو تسی بڑے لجپال نبی ہو تے میں دس دینا اگر تسی آندے ہو آپ نے فرمایا نہیں دس آپ نے فرمایا دس وہ کہندا جی تسی اپنے چہرے نو دوسری طرف کرو چہرہ مطلب انج گل سی میں مثال دے رہا بھی تسی دوجی سائڈ تے کرو سمجھ آ رہی ہے نا میری سارے نقطے تک اگے قبلہ کہہ رہے سن بھی آواز صحیح نہیں آ رہی ہن تو سمجھ آ رہی ہے نا بھی جدوں تسی مسلمان دی روح کھچدا ہے تے کسے کافر دی تے تیری شکل کی ہو جندی انہاں کہا جی دوویں دسنا آپ اسرائیل نے عرض کیتی حضور تسی پہلے سجی سائڈ تے کھبی سائڈ تے جدھر بھی چہرہ کرو میں دسنا وا پہلے جدوں میں کسے کافر دی روح کھچنا آپ نے چہرہ پھیریا دوبارہ اس ول اپنے چہرے مبارک نو کیتا تے آپ زمین دے تے تشریف لے کے میں بے ہوش نہیں کہندا بے ہوش لفظ بے ادبی دا نبیاں دے بارے اور کہیں اور ساڈے لگے ہوندے نے مولوی حضرت آدم کول خطا ہو گئی کی حضرت آدم کول خطا ہوئی عقل دے اندے جے تینوں پڑھنا نہیں آندا ہے تے دا مطلب نہیں کہ نبی نو تو مجرم ثابت کر کہیں بابے لگے ہوندے نہیں او بابا نہ بھولدا تسی خدا دے بندیو کس نبی دی عزت تے ہاتھ تسی ڈال دے پے موسیٰ ڈرا موت تو موت اگے کمال علی گل ہے یار جناب کلیم اللہ کی میں موت کو ڈر گئے تھپڑ مار کے تو دی اکھ بار کاٹ دیتی ہے ڈر کے نہ دیکھو ایک آتا آنا مت دتیاں کرو بھی موسیٰ ڈرا موت تو موت اگے جناب موسیٰ کلیم اللہ او نبی نے جتنیاں ڈاڑیاں گلاں یا تسی تاریخ دا مطالعہ کرو موسیٰ کلیم اللہ نے کیتیاں نے کسی نبی نے اللہ نے جو گلاں نہیں کیتیاں پڑھ کے تاریخ ویکھ لو جدو آپ جانتے سن اللہ نال ہم کلام ہونے واسطے آپ دا معیار کو چھوڑ کر ہوندا سی لیکن ایک بار ایسا بھی آیا کہ جا رہے تو تور تے گل کرنے واسطے آواز آئی موسیٰ اللہ نبی جی نا علیہ السلام ذرا سنبھل کے آئیں آج تیرے پیچھے دعاواں کرنے والی کوئی نہیں ہو رہی ہے بہرحال میں کدھر چلا گیا واپس آواں انہوں نے کہا جی چہرہ پھیرو آپ نے چہرہ پھیریا تے آپ زمین تے تشریف لے کے آگے جدو آپ نو ہوش آئی یعنی کہ آپ ظاہری طور تے صحیح ہوئے تے آپ نے کہا گل سن اسرائیل کسے کافر نو سزا دینی ہوئے تو دے واسطے ایو کو جی بڑا جہنم دی تلوڑی کوئی اگاں تے جان دی لوڑی کوئی نہیں کہا میتھے ہی بڑا ہے گا پھر آپ نے فرمایا ہون دس جدو کسے مسلمان دی روح کھچنا ہے اس نے کہا حضور چہرے دو سائڈ دے کرو چہرہ ادھر کیتا واپس کیتا بڑے خوش ہوئے آپ نے فرمایا جڑا تیرا اے منظر ہے گا نا اگاں جان دی تلوڑی کوئی نہیں کڈی سونی تو شکل بنا لینا ہے اس واسطے موت وچ فرق ہے بلال بھی آگے سن انہوں نے کہا بھی موت کی سختیوں کا اس لیے منتظر ہوں سنا ہے قبر میں دیدار رسول اللہ دے غلامہ سنی غلام پریشان ہو گئے عرض کیتی یا رسول اللہ ایڈا اوکھا وقت میرے نبی فرمایا انہاں واسطے وے جڑے مینوں نہیں مندے میرے مومن نو انج موت آوے گی جویں دیسی گھیو دے وچوں یا خمیرے آٹے دے وچوں بندہ وال کھچ لیندا تے آٹے نو پتہ نہیں لگدا یا دیسی گھیو چ بندہ وال کھچے تے اونوں پتہ لگدا او بولو تے صحیح موتیاں والے ہو اینج جا کے گل سنو مڑ تے تسی تنگ ہی بیٹھے ہو بھی بولو تے صحیح پتہ لگدا آٹے نو یا وال کھچاں تو سر لگدی ایویں باہر آ جاندا مومن دی روح جدوں کھچنی اسرائیل نے اینج مسئلہ ہو جانا تے صحابہ خوش ہو گئے ایک منکر سی وہ آندا ہے کیڑی گل لگی ہے اللہ دا فیصلہ سی مننے اللہ نے فرمایا دیا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق جدوں رب کہندا کہ ایڈا مشکل وقت ہے اے نبی دی گل نو میں کیوں مننا میں تے رب دی گل نو مننا منکر رسول سی راتی ستا دی اکھ لگی اکھ دے وچ جناب محمد مصطفی دی اس نو زیارت تے زیارت بھی اودوں ہوندی ہے ساؤن سونے چ بھی فرق ہے ایویں نہیں پھرے باؤں فرمایا راتی رتی اے مینو نیند نہ آوے تے تیار وے حیرانی ہو تیار افدی گل
افسانی ہو سوریادی کر عبادت پچھوتا سے تیری ضائع گئی جوانی ہوئے تے میں قربان اور نہ تو میرا کامل باہو جنہ ملیا محبوب سبحانی ہوں اللہ کے نبی دی زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب اندر آئے جدو حضور نو خواب اندر میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرتا ہے اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک اللہ فرما رہے ہیں بڑا اوکھا وقت ہوئے گا تسی فرما رہے ہو میرے امتی نو مومن نو موت جاوے گی جمیں خمیرے آٹے دے وچوں وال نکال لئیے آٹے نو پتہ نہیں لگدا میرے لجپال نبی نے فرمایا بالکل میں انجیا کیا ہے کہہ لگا مسئلہ میری سمجھ نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا جا صبح اٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر تینو مسئلہ سمجھ آ جاوے گا صبح اٹھیا قرآن دی تلاوت کردا سارا قرآن پڑھ لیندا ہے مسئلہ سمجھ نہیں آتا یہ آیت لے کے بیٹھا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک کسی سیانے مولوی کو گیا مولوی چھڑو ایو دے سید زادے کو گیا من راتی خواب اندر رسول اللہ دی زیارت ہوئی اور اس گالوں تے بھی اولی سبحان اللہ بندی تو پھر تھوڑی مرضی جن ہوئے زیارت رسول اللہ دی پتہ تو انہیں انہاں دے قدماں چ بیٹھ کے رسول اللہ دے روزے ہوتے حاضری دیتی مدینے سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی جدو حضور دے سر مبارک علی سیر تو بندہ لنگدا ہے نا پھر بندہ پانی پانی ہو جاندہ میں کی کر کوتا کیتیا نا جس نبی دے میں سامنے آ رہا پھر ہوتے جا کے سر لگدا ہے کہ دنیا ہوتے کی کھڑدا رہا بندہ کہ میں عاشق رسولہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں اور بندہ کانیاں کھنال دیکھے کتنے ہو گئے نا مڑ بندہ یہ جنگ بے کتنے تھوڑے نے اور تیرا عشق رسول پیچھے گیا تو لوگاں تے آکھیا سبحان اللہ کیا محبت نہ کدی تو بھی دلوں آکھیا جس دنیا نو تو راضی کر رہے ہیں میری چاند قبر دے کندیاں تک بھی نہ تیرے نال نہیں جانا پتر تیرا سکا کبے گا انو ساٹا بابے نو مہماناں نو روٹی دینی ہے جنہ بچیاں دی خاطر حلال حرام دی تمیز کیتے بغیر اسی کما کے اللہ منہ بھر رہا نا میں معذرت نال آکھاں معذرت نال جنازہ پڑھن لی تیار کوئی نہیں ہونا ہے نا پچھو دعا کرن لی تیار کوئی نہیں ہوندا مہماناں نے جانا یار جلدی کرو دفناؤ روٹی کھوانی ہے مولوی تے گل پہ جاندے 2 منٹ لیٹ نہ ہون سادہ محترم منیر حسین صاحب دا گرما پھڑ لیندے نا او مولوی تو کڑیا رلا جنازہ پڑھایا نو دب سا روٹی کھا لیے تو اس اولاد نال وفا کر رہا کر وفا رسول اللہ نال کل تو قبر اچ جانا ہے نا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں در فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے جو تسا عاشق رسول اللہ جانا ہے نا قبر اچ انتظار ہو نا میرا غلام آ رہا ہے کہ قبر اچ رسول اللہ کی یہ فرما دے من میرا غلام آ گیا چھڑ دو خدا دی قسم بڑا ہی تر جائے کہتے رسول اللہ اے نہ آکھن ان مینوں میں دی لوڑی کوئی نہیں ہے یار اے تے او ہے جڑا تنگ نظری نال میرا ذکر سندا ہے بس کالیں جو قبر اندر جائیے رسول اللہ فرشتیاں وکن میرا غلام ہے ہاتھ نہ لاؤ اور آج مذاق ارے تو کیڑی جنت کرنا تذکرہ او مینوں ثاقب رضا دیاں گلاں بڑیاں یاد آ جاندیاں کدی کدی صحیح پٹدا ہے قبلہ میں تہاڈے نال میں معذرت نات خانہ نو ویکھ لو کیڑی جنت دا تو کرنا تذکرہ جہنم نو ویکھ کے مینوں آئے گا پسینہ تینوں سر لگ جاوے گی پسینہ تینوں ہوندا یا جہنم نو ہوندا ہے
سر لگ جائے گی قبر اندر پسینہ تینوں ہوندا یا جہنم نو ہوندا ہے؟ سارے تو اچھی منزل جڑی ہے نا پہلی وہ قبر دی ہے، اور قبر جڑی ہے نا ایک باری قبلہ روایات پڑھ کے ویکھو، ایک باری انج ملدی تے دوجی باری انج ملدی ہے گی، دسو دے وچ بندے دے پلے کی رہ جاندا ہوئے گا؟ جدو انج ملدی ہے پھر انج ملدی ہے کی رہ گیا؟ بندہ تو بتاؤں والا بھی بھڑا ہو جاندا ہے، لیکن انہاں واسطے جڑے منکر رسول نے تسی پریشان نہ ہو، عاشق رسول واسطے نہیں ہے گی، اپنے دل سنی بے نمازی تو ہو سکتا ہے لیکن گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، غدار نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا بھی کب قرآن پڑھتا رہا مسئلہ حل ہو جائے گا، جاندہ حضور میں راتی خواب اندر رسول اللہ نے ویکھیا میں قرآن پڑھیا میں مسئلہ حل نہیں ہویا۔ شاہ صاحب نے ادبن میں کہہ رہا ہوں اس عالم دین نے کہا بھی تو قرآن پڑھیا لیکن عشق نبی چ ڈوب کے نہیں پڑھیا گا، جتھے تو اے پڑھیا کلا اذا بالغت التراقی وکیلا من را تے پیچھا چلا جاندا تین قرآن اندر ایک کوئی نہیں دسیا وقت تان ایدیہن مقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ وہ لوگ عربی جان دے سن، انہیں کہتے ہیں وہ نہیں دسیا سکا دسیا پڑھیا، انہیں کہتا ترجمہ کی، انہیں کہتا ترجمہ ہے وے کہ جدو مصر دیاں عورتاں نے حسن یوسف نو ویکھیا انہاں پھلاں دے نال اپنے ہاتھ کٹ لے، تو او عالم دین نے کہا جدو انہاں پھلاں دے نال ہاتھ کٹے انہاں نو کوئی تکلیف ہوئی؟ کہن لگا قرآن تے کہندا نہیں، انہاں نو پتہ ہی نہیں چلیا کہ پھلاں دے نال ہاتھ بھی کٹ لیا۔ اس عالم دین نے کہا جلیا حسن یوسف کوئی ویکھے تے پھلاں دے نال ہاتھ کٹے انہوں تکلیف نہیں ہوندی، اب مومن مرن لگا رسول اللہ دا چہرہ ویکھے انہوں تکلیف ہو سکتی ہے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا ہے تے قرآن ہے گا تم سمجھ نہیں آئی جدو مومن مرے گا نا تو اڈے ورگا یا میرے ورگا جڑا رسول اللہ کو محبت کردا رتی برابر رسول اللہ دی محبت دل چوے خدا دی قسم کھلے لاگے نہیں آون گے، لیکن بندہ کچھ عمال کر کے بھی جاوے قبر اندر۔ انہاں محفل میلاد کرائیے دا یہ مطلب نہیں کہ سال بعد ایک محفل میلاد کرا رہی پورا سال بندہ سود دا کاروبار کردا رہے، پورا سال بندہ بے نمازی رہے، پورا سال بندہ چوکا کھڑا کے لوگاں دی دھیاں بہناں نو تکے، پورا سال بندہ بیٹیاں نو دھکے مارے۔ اقبال نے کہنا کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اور اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی اذان یاد نہیں۔ اور کتنے سنگ دل ہیں کہ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج ہماری بربادی کا سبب شاید یہی ہے اقبال، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ گنگی ہوگی زبان آج کچھ کہتے کہتے، اور ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پہ یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ اور میری الماری میں گرد سے اٹھی جو کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ اور کسی نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے تو شرم سے پانی ہاتھ سے گریا، اسے رمضان کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ اٹھا کتنے مسجد اٹھا کے قسم خدا دی قرآن ہوتے گرد و غبار میں ہوگا، پنڈے 150 گھر ہوئے تو قرآن پاک ہوتے گتا ہوئے گب کے مرن دا مقام نہیں، کھولن دی توفیق نہیں۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا پڑھنا تو دور دی گل ہے، قرآن نو ویکھنا عبادت۔ سانو پڑھنا نہیں ہوتا ہے ساڑی بدبختی، اور ویکھن واسطے تو پابندی کوئی نہیں رہ گئی۔ کم از کم اٹھ کے نو ویکھ ہی لیا کرو یار۔ آج اسی قرآن دی جلد صاف کریں گے، خدا دی قسم اللہ ساڈے دلاں نو صاف کر دے گا۔ قرآن رکھیا گھر دی پرچھتی دیتے، جدو بیٹی وال ودا کر دیا او دے سر تے رکھ دیتا، جا میری دی کدی یہ تے سوچ جس بیٹی نو کہ انج ٹورن دیا اے دے دل وچ بھی قرآن پایا یا کوئی نہیں پایا؟ اور پانا بیٹیاں دے دل وچ قرآن کی تساں پڑھی ہوگی پیچھے جی اخبار کسے نے، ایک بندہ عدالت اندر جاندا جا کے جج نو کہندا ہے میری 6 مربع یا 2 مربع زمین ہے، میرے 4 پتر نے انہاں دے نال آ دے، او دے نال کوئی سیاںا بندہ بھی گیا، اس نے کہا اوے اللہ دے بندہ تیرے 4 پتر نے، تیریاں 2 دھیاں بھی ہیں، اس نے کہا میریاں دھیاں ہی کوئی نہیں، مر گئی ہیں، اور تو دے نہیں کچھ سکدا جوندیاں نو مارتا نہ۔ کدی سوچی جدو تیرے منہ، اور میں اپنی گل بھی کرنا، جدو منہ دے وچوں رالو ٹپکن گے نا قبلہ رالو
خون گندا جسم وچ نکلے گا، پتر کدی لاگے نہیں آوے گا، دی سارے بھی ناراض کر کے پیو دی خدمت کرن واسطے آ جاوے گی، کہ گی نہیں میرا پیو ہے گا۔ پیشاب بندے دا وچ نکلدا ہوے بیٹا شرم محسوس کرے گا، دی نہیں کہے گی، کہ گی ابا نہیں میں تینوں دھون لئی تیار ہاں۔ تو اج اسے بیٹی نوں سینے نال نہیں لاندا، اسے بیٹے نوں تو 2 کلے دین واسطے گھبرا رہا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جدو دیاں والے پاسے گئے نا 1909 یا 7-8 دے وچ آپ دا وصال ہے، اے اودوں دیاں گلاں کر کے گئے نے۔ اج جتھے 2018 میں جتھے دی دا یا نہ ماں دا نہ پھپھی دا نہ ماسی دا نہ دادی دا نہ دادے دا، اس دور دا عالم کی ہوے گا؟ 1908 دی گل یا 7 دی گل۔ میاں صاحب فرماندے نے دیاں لئی اے پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیرا چپ رہنا موا کچھ نہ کہنا دیا دیا تقدیرا چپ رہنا موا کچھ نہ کہنا دیا دیا تقدیرا۔ بس بھئی دوستو دعا کرو کہ اللہ پاک جو میں تانوں سنائے دے عمل دی توفیق دے۔ خدا دی قسم ہے گلاں جتنیاں بھی کریے خون دے آنسو رونا پیندا، خون دے آنسو۔ ڈاکا غیر پاوے نا او دا دکھ نہیں ہوندا، گھر دا پتر پیو نوں مارے دکھ بڑا ہوندا ہے۔ معذرت نال مولوی دین دا لبادہ بھی اوڑے، داڑھی بھی رکھے، جبے بھی پاوے، مردین مصطفیٰ تے پیرا نہ دے، دکھ ہوندا یا نہیں ہوندا؟ میرے نال چودھری ناراض نہ، میرے نال محمد حسین ناراض ہو جائے، میں انہوں راضی کرنا، میں شعر نہیں پڑھے، میں طرز نہیں لائی۔ شعر تو پڑھ حسن تقریر دا، طرز تو لا، اللہ تینوں آواز دیتی ہے، لیکن تیرا کچھ مقصد یہ بھی ہے گا کہ تو امت نو سیدھے پاسے بھی جا، تو امت نو بھی تے سدھارنا، امت نو دس یار ماں پیو دا قدر ہے۔ اور میں جس نبی دی گل کر رہا ہوں، 2 گلاں حضور دی شان وچ ہو جاون، جس نبی دے بارے فرما رہے سن صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لجپال نبی دی پتہ کتنی شان ہے۔ ایک عرابی دوڑیا دوڑا پینڈو رسول اللہ دی بارگاہ چ آ گیا، آ کے عرض کردا یا رسول اللہ دے کول برتن سی، برتن دے وچ اونے مچھلی رکھی سی، بڑا سارا برتن۔ مچھلی نو جان دو جڑے کھاندے، مچھی دریاؤں لبدی ہے رکھی حضور دے کول لے کے آ گیا، کوئی گل نہیں، وہ رکھی تے عرض کردا یا رسول اللہ 3 دنوں تو اینوں پکا رہا ہاں پر پکدی نہیں، 3 دنوں تو بولو تے صحیح منہ نال پکدی۔ تے جدوں بھی صحابیاں نو مشکل آندی سی کدے در تے جاندے سی؟ چلو نہیں سمجھ آئی، اس عرابی دی مچھلی نہیں سی پکدی، او دے واسطے مصیبت ہے سی کہ نہیں سی؟ پکدی نہیں پئی، کدے در تے گیا؟ وہ بولو سی حضور کو لے گیا، لجپال نبی کو لے گیا، بڑا لجپال۔ وہ میں جڑا پڑھیا سی نا، جڑے دیوے دلاں اندر میرے مدنی نے بالے نے، جنہاں دے دلاں دے اندر بلے نے، انہاں نے پوچھ کے ویکھو، پھر غازی علم الدین شہید ترخانہ دا پتر ہوے تے پیر سید جماعت علی شاہ دے پیر چومے، سید سی سید، کیوں پیر چومے؟ اور سیدہ نے کل شفاعت کرنی ہے ساڈی، جی سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آدھا اسی ذکر کرنے ہاں، تو سیدہ دی تعلیم ہے کہ سیدہ فرماندی ہے کہ مسلمان دی عورت واسطے سب تو اچھی چیز ہے کہ او دی اکھ کسے غیر بندے دے چہرے ہوتے نہ لگے۔ اسی بیٹیاں نے بھی تے سکھائیے، اسی یہ نہیں سکھاندے، پھر تسی ناراض ہو جانا واپس آواں میں۔ اس نے مچھلی رکھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پکدی نہیں، میرے نبی نے فرمایا ایدی کی مجال نہ پکے، حضور فرمایا برتن تو لائے نا، ڈکنا لایا، حضور نے اس مچھلی نو کیا
وہ بھی تینوں کی ہویا تو پکدی کیوں نہیں ہے جی میں تانوں کیا کہ تسی بولتے نہیں ہے گے تو کیوں نہیں پکدی انہوں نے کہا وہ مچھلی یا رسول اللہ میں کیویں پکا ہن تسی آکھو مچھلی بھی بول پئی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ تو کیڑے پاسے چلا گیا وہ محبوب تے اشارہ کرے تے درخت چل کے آ جاندے نے ہم محبوب اشارہ کرن تے او کھجی جی دے اوتے کھجوراں دا نام و نشان کو جو تے کھجوراں لگ جاندیاں گیاں نے اور محبوب آکھن اشارہ کرن تے چانوں نو تروڑ دیون اشارہ کرے سورج ڈوبیا ہوا واپس موڑ لے آوے ہجے نبی کر کچھ نہیں سکتا ہے گا ایک اشارش پوری امت بخشوا لے گا ہجے نبی کر کچھ نہیں سکتا ہے گا تو کی ہو جی تقریراں لوگاں نو سنانا پیا ہے اور میاں صاحب نے دسیا بھی وہ مچھلی کی میں بولی میاں صاحب فرماندے نے درد منداں دے یہ حضور نے کہا بھی تو پکدی کیوں نہیں اس مچھلی نو کیویں پتہ سی کہ میں رسول اللہ کو لا گئی ہوں درد منداں دے اے سخن محمد تین گوائی حالو جس پلے پھل پتے اور خوشبو لجپال نبی نے فرمایا تو پکدی کیوں نہیں ٹائم بھی بڑا ہو گیا تے او عرض کر دی اللہ دی بارگاہ چ ربا مینوں زبان دے نا اج تیرے سونے نال دو گلاں کر رب مسلم زبان دیتی حضور نو عرض کر دی یا رسول اللہ میں کیویں پکا ایک واری نا میں سمندر وچ سا یا دریا چ جتھے بھی انہاں مچھلی اس نے پڑی پتہ نہیں اس نہر چ پکڑی ہوے پکڑی تے پانی چ تسی آکھو جو اسی تے سمندر دا پڑھیا سی ذکر مولوی صاحب دریا دا کیتا میں چلیا کہ اس پانی چ پکڑی پانی دریاواں چ ہوندا سمندراں چ ہوندا نہراں چ ہوندا ٹویاں چ ہوندا اس پانی چ پکڑی ساڈے چ بھی ایک بڑا نقص ہے نا او کوئی تقریر چنگی کر دے سانو او دا یار اس نے روایت نہیں پڑھی سی اگر خدا دی قسم دلوں نکل جاوے نا دلوں نکل جاوے نا سب میں سب تو پہلے مولوی سمر میرے دل چ قبلہ استاد محترم منیر صاحب دا بغض نکل جاوے نا تے میری گلاں دا سر ہاں جی او کون ہے جڑا کسے نے اپنے گریبان جا میں ویکھاں وچ کی او عرض کیتی یا رسول اللہ پکدی نہیں عرض کر دی یا رسول اللہ میں کیویں پکاں پانی دے وچ ایک دن پھردی پیساں ایک تہاڈا غلام آیا اس نے اس پانی دے کنارے تے کھلو کے تہاڈی ذات اتے درود و سلام پڑھیا ہے ہن تک کہہ دو سبحان درود و سلام پڑھا یا رسول اللہ او میں سنیا تے میں اپنی زبان وچ او درود پاک دہرایا حضور نے فرمایا تو درود پاک پڑھیا ہاں جی ہاں حضور نے فرمایا کیڑا مولا علی پاک نال کھڑے ہیں سے کون شیر خدا شیر خدا ایمنی شاہ شمس سب زواری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے شاہ شری یتم علی شاہ طریقتم علی حق با حق دما دم دما دم علی اور سو کا جا کان کے کوا جنا در پنج تن تو منگ دے سب واسطے ولی نے در پنج تن تو منگ دے سب واسطے ولی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی جنہ کھاتے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے عرض
کہ یا رسول اللہ میں درود پاک پڑھا. حضور نے علی بن مرتضیٰ نے فرمایا درود پاک سونے نے کیڑا لکھیا اور کیڑا پڑھا. حضور نے فرمایا کاپی پینسل پھڑ. مولا علی پاک نے کاپی پینسل پھڑی. حضور نے اس مچھلی نے کہا سنا بھی وہ درود پاک کون سنا دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد درود ماہی خیر الخلائق و افضل البشر. یہ درود پاک درود ماہی اس نے پڑھا. میرے لجپال نبی نے فرمایا علی ویکھ لے اس جانور نے ہو کے میری ذات اتر درود و سلام پڑھیا اینو دنیا دی اگ نہیں ساڑتی پئی ہے. تے جدوں امتی ہو کے پڑھے گا اشرف المخلوقات دے وچ ہو کے تے پھر بلا جہنم دی اگ اس نو ساڑے گی. حضور نال وفا کرو, حضور نال پیار کرو. اور آخری شعر پیر باہو رحمت اللہ علیہ دا اور تقریر ختم, بالکل ختم. پیر باہو رحمت اللہ علیہ جدوں رزق والے پاسے گئے نا لوگ ہن تقریر مک گئی, لوگ رزق پیچھے حضور دا ساتھ دینا چھڑ گئے. لوگ رزق پیچھے حضور دا ذکر نہیں کرتے, پتہ نہیں کیوں یار. اور رزق تے رب کتے نوں بھی دے رہا, کیڑے نوں بھی دے رہا پتھراں وچ. تو تے اشرف المخلوقات چوں تے رزق پیچھے حضور دا دامن نہ چھوڑ. تو حضور نال وفا کر. خدا دی قسم سانو لوگ کیوں دیندے ہیں حضور نال وفا کر. حضور دا الگ بظاہر ذکر کر رہے ہیں. یہ تو میں اندروں کر رہے ہیں یا باہروں, یہ تو میرا اللہ جاندا ہے نا. تے رب سانو روزی دے رہا, رب کیڑیاں پتھراں نوں ذکر دے رہا تے تانوں اور مینوں نہیں دے گا. پھر باو ایویں نہیں فرمایا دال دلیلا توکل پن چھی اڑ دے پلے خرچ نظیرہ مولا رزق پچاوے میرا کامل باہو جو پتھر وچ کیڑا وما لینا.